اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، تقلید کے موضوع پر مسئلہ نمبر 8 سے متعلق گفتگو آپ کے پیش خدمت ہے۔ مسئلہ نمبر 8 میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے، دیکھیں 3 صورتیں ہیں۔ انسان جب کسی مجتہد کی عالم کی تقلید کرتا ہے تو 3 صورتیں ہیں۔ اب جب مجتہد کا انتقال ہو جاتا ہے تو مجتہد کا انتقال ہونے کے بعد اس کے بعد والا جو مرجع ہے، یا تو پہلی صورت یہ ہوگی کہ جس کا انتقال ہوا ہے مرحوم مجتہد وہ عالم تھا، سب سے زیادہ جاننے والا تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرحوم کا تو انتقال ہو گیا، اب جو دوسرا مجتہد ہے وہ زیادہ عالم ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں علم کے اندر برابر تھے۔ 3 صورتیں بنتی ہیں، واپس ریپیٹ کرتا ہوں۔ پہلی کہ جو مرحوم مجتہد ہے وہ عالم تھا، سب سے زیادہ جانتا تھا۔ دوسری صورت کہ جو مجتہد زندہ ہے وہ عالم ہے اور مرحوم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ دونوں برابر کا علم رکھتے ہیں۔ تو تینوں صورتوں میں کیا کیا جائے گا؟ تو پہلی صورت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی حکم اس کی وفات کے بعد بھی ہے۔ مثلا کوئی شخص آیت اللہ خوئی کی تقلید کرتا تھا، جو حکم ان کی زندگی میں تھا وہی ان کی وفات کے بعد بھی ہے۔ اس بنا پر اگر وہ زندہ مجتہد سے عالم ہو، جس مجتہد کا انتقال ہو گیا جو مرحوم ہو چکے ہیں، اگر وہ زندہ مجتہد سے عالم ہو اور زیادہ جاننے والے ہوں، مقلد کی نظر میں جو مرحوم ہے وہ زیادہ علم رکھتا ہے نسبتاً اس کے مقابلے میں کہ جو زندہ مجتہد ہے، اگر یہ صورت ہو تو کیا کیا جائے گا؟ اور مکلف اجمالی طور پر جانتا ہو کہ جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں یہ دونوں مجتہد آپس میں اختلافی فتویٰ رکھتے ہیں، دونوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اگرچہ اختلافی رائے کے مقام کو نہ جانتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی تقلید پر باقی رہے، یعنی مرحوم کی تقلید پر باقی رہے گا کہ جس کے بارے میں اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ زیادہ علم رکھتا ہے زندہ مجتہد کے مقابلے۔ مرحوم عالم تھا تو اسی کی تقلید پر باقی رہے گا ان مسائل میں کہ جو اختلاف کی صورت رکھتے ہیں زندہ مجتہد کے مقابلے میں، اگر مرحوم عالم تھا۔ اگر دوسری صورت ہو، اگر زندہ مجتہد عالم ہو، جو مجتہد زندہ ہے وہ زیادہ جانتا ہو اس مرحوم کے مقابلے میں، تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ مثلا معلوم ہو جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا علم آیت اللہ خوئی سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر آیت اللہ خوئی جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی طرف سے انسان رجوع کر لے گا زندہ مجتہد کی طرف جس کے بارے میں اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ زیادہ علم رکھتا ہے۔ اگر زندہ مجتہد عالم ہو تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اور پھر اس کی تقلید کی جائے گی کہ جو زندہ ہے وہ عالم ہے۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ دونوں کے بارے میں معلوم نہیں کہ کس کا علم زیادہ ہے۔ اگر کسی ایک کا عالم ہونا معلوم نہ ہو سکے، معلوم نہیں ہے کس کا علم زیادہ ہے، مرحوم کا یا زندہ مجتہد کا، یا دونوں علم میں برابر ہیں، دونوں کے بارے میں انسان کو یہ معلوم ہے کہ بھائی دونوں کا علم برابر ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں اگر ان دو میں سے کسی ایک کا زیادہ تقویٰ اور ورع ثابت ہو، تقویٰ سے کیا مراد ہے آگے بیان ہوا، یہاں تقویٰ سے کیا مراد ہے اس معنی میں کہ ان امور میں زیادہ محتاط ہو، زیادہ احتیاط کرتا ہو کہ جن میں فتویٰ دینا اور استنباط کرنا اثر رکھتا ہے، تو ایسے مسائل کے اندر جو مجتہد زیادہ احتیاط کرتا ہوگا اس کی طرف تقلید کی جائے گی، اور صاحب تحقیق اور چھان بین کرنے والا ہو جو مجتہد تو ضروری ہے اس کی تقلید کی جائے جو زیادہ احتیاط کرنے والا ہے۔ اگر یہ ثابت نہ ہو سکے کہ بھائی کون سا مجتہد زیادہ احتیاط کرنے والا اور زیادہ ورع اور تقویٰ والا ہے اور زیادہ چھان بین کرنے والا ہے، نہیں معلوم ہو سکے، دونوں برابر کے پائے کے علم
علم رکھتے ہیں تو اس شخص کو اختیار ہے، اب مختار ہو جائے گا، وہ اختیار ہے کہ ان دونوں مجتہدین میں سے کسی ایک کے فتویٰ کے مطابق عمل کر لے۔ البتہ ایسے موارد میں جہاں اجمالی علم حاصل ہو یا کسی شرعی تکلیف پر اجمالی دلیل قائم ہو جائے۔ اجمالی کسے کہتے ہیں؟ اجمالی کہتے ہیں کہ انسان کو سمرائز کر کے مختصر طور پر معلوم ہو جائے، پورا تفصیلی طور پہ نہیں معلوم لیکن مختصر طور پر معلوم ہو کسی مسئلے کے بارے میں، اس کے لیے دلیل قائم ہو جائے مختصر طور پر ہی صحیح۔ مثلا نماز قصر اور نماز تمام کے درمیان اختلافی موارد، اس کے اندر انسان کو مختصر طور پر ہی صحیح اس کے لیے کوئی دلیل قائم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر احتیاط واجب کی بنا پر دونوں مجتہدین کے فتووں کی دیکھ بھال کی جائے گی اور ان دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں تقلید سے مراد کیا ہے؟ اور تقلید سے مراد معین مجتہد کے فتوے کی پیروی کو صرف لازمی قرار دینا ہے، نہ کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ اب وہ دونوں مجتہدین کے فتووں کی رعایت کرے گا تو یہاں پر تقلید کے کیا کہیں گے کہ دونوں کی تقلید کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یہ اس عنوان سے کہ تقلید کرنے کے لیے فتوے کی پیروی کو اپنے اوپر لازم قرار دے رہا ہے کہ میں فلاں مجتہد کے فتوے کی پیروی کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں، نہ کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کے مطابق عمل کر رہا ہے تو دوسرے کے مطابق عمل نہیں کر رہا، نہیں، بلکہ ایسی صورت میں کہ جب دونوں مجتہدین ورع اور تقویٰ کے مطابق برابر ہیں، علم کے اعتبار سے بھی برابر ہیں، اور اب ایسے موارد ہیں جس کے اندر دلیل مقلد کے لیے قائم ہو چکی ہے، تو وہ دونوں مجتہدین کی تقلید میں خیال رکھے گا، ان کی تقلید کا خیال رکھے گا۔ تو یہاں مراد یہ کہ ان کی تقلید کو اپنے پر لازمی قرار دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان یہاں پر یہ سوچے کہ کسی ایک کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے، بلکہ خیال رکھے گا اور احتیاط واجب کی بنا پر قصر اور تمام کے مسئلے میں وہاں پر احتیاط کرتے ہوئے ان دونوں